الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم معزز مکرم محترم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین بھائیو دوستو عزیزو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی ہے توحید نماز روزہ زکوٰۃ حج حجت الاسلام سرتاج العلماء فن تصوف کے بہت بڑے امام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حج کس چیز کا نام ہے؟ امام حج جواب دیا حج 3 باتوں کا نام ہے۔
نمبر 1، حج حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے۔ نمبر 2، حج نام ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاؤں کا نام ہے۔ نمبر 3، حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی الانبیاء ہے۔ معراج والی روایت میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جب معراج کے لیے بلایا آسمانوں کا سفر اور آسمانوں پہ پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسرے آسمان پر چوتھے آسمان پر پانچویں چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا دادا کا چہرہ میرے چہرے کے مشابہ تھا۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم میرے جد امجد ہے، اور ابراہیم کا ترجمہ بزرگی والا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا جو کائنات میں بے مثال بیٹا ذبیح اللہ، جن کا نام نامی اسم شریف اسماعیل، اسماعیل کا ترجمہ اللہ کی سنی ہوئی دعا۔ معراج والی روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جو فرشتوں کا ملائکہ کا قبلہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر کے نکل گیا، قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعا قرآن نے نقل فرمائی ہے۔ ایک دعا، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حق تعالی شانہ نے اپنے لطف و کرم سے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔
خطبے کے دوران میں نے آیت قرآنی پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے پیغمبر نبی ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا۔ دنیا دار الآزمائش ہے۔ حق تعالی شانہ نے سب سے خطرناک امتحان حضرات انبیاء علیہ السلام کا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحان اللہ نے لیے ہیں۔ ایک امتحان حق تعالی شانہ نے اس زمانے میں نمرود جیسا ظالم بادشاہ تھا جو مدعی خدا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں نمرود کے سامنے توحید کا پرچم، اللہ کی وحدانیت کا پرچم، رب کی ربوبیت کا پرچم لہرایا۔ پاک پروردگار عالم کی توحید کو سمجھایا۔ نمرود بڑا ظالم تھا، متکبر تھا، جس کے دماغ پر دولت کا نشہ، مال کا نشہ، حکومت کا نشہ تھا۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ظالم تھا نمرود، لیکن اللہ نے نمرود ظالم بادشاہ کی طاقت کو لنگڑے مچھر سے توڑا تھا۔ ساری کائنات اگر کفر سے بھر جائے، اللہ کائنات کے نظام کو چلائے گا، لیکن کائنات میں اگر ظلم پھیل جائے، اللہ کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے اور ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک ایک وقت تک ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب پکڑتا ہے تو فرعون اور قارون کو بھی پیشاب کروا دیا ہے۔ 16 لاکھ انسانوں پر حکومت کرنے والا اور ظلم کے میدان میں بلبلانے والا، ایک جھٹکے میں فرعون کی 16 لاکھ ملٹری کو اللہ نے مار کے رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔ قرآن نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظلم کرنے والے ظالمین کے لیے اللہ نے جہنم کی آگوں کے انگار تیار کر رکھے۔ اس شاعر کا قول ہے، ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی شاخ کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، مت ستا ظالم مت کسی کی آہ لے، دل کے ہلنے سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔
मालिक अल्लाह है। मालिक वो होता है जिनकी मिल्कियत का कोई जवाल न हो। अल्लाह मालिक है, हम मालिक नहीं। मकानात, प्रॉपर्टी, जायदाद के मालिक होते तो मौत के बाद हमारी आला औलाद हमारे जनाजे को कब्रिस्तान नहीं पहुंचाती, कब्र में मिट्टी के हवाले न करती। अक़वाल अकाबिरीन में लिखा है कि इंसान न तो दुनिया का मालिक है न मकान का मालिक है, मालिक अल्लाह है। अल्लाह को कोई निकाल नहीं सकता, हम मालिक नहीं, हमें निकाला जा रहा। तो नमरूद जालिम बादशाह की ताकत को अल्लाह ने लंगरे मच्छर से तोड़ा था। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान नमरूद ने ढहकती हुई आग के अंगारों पर लिया था। मुख्तलिफ अक़वाल है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12, 13 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे। लेकिन जिस अल्लाह की हुकूमत आसमानों पर है, जमीनों पर है, आग के अंगारों पर है, तो दरियाओं की मौज पर भी है। नमरूद के दरबारियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताए गए शैतान के हीले के मुताबिक झोले में बिठाकर आग के वस्त में डाला। अल्लाह ने आग से फरमाया कि आग मेरी अमानत है, अगर तेरी तपिश और हरारत से मेरे पैगंबर खलील के जिस्म का एक बाल अगर जल गया तो मेरी जात की कसम तेरा नाम सफ़े हस्ती कान अल्लाहुल्लाह मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहुल्लाह। जो अल्लाह का होता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। नमरूद ने दरबारियों से कहा था कि आग तुझे क्या हुआ कि रोगन डालने के बावजूद इब्राहिम को तो जलाती नहीं। अल्लाह ने आग को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। आग ने कहा, जालिम मेरा पावर देखना है तो तेरा हाथ लंबा करके देख, तो मैं अपना पावर तुझे दिखाऊं। कुरान में कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा है आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, इब्राहिम पर सलामती वाली हो। बचाने पर आता है तो आग के अंगारों पर इब्राहिम को बचा लेता है। बचाने पर आता है तो नाबीना याकूब अलैहिस्सलाम को फलस्तीन के जमीन पर बचा लेता है। बचाने पर आता है तो कनान के जंगल के अंधेरे कुएं में यूसुफ को बचा लेता है। बचाने पर आता है तो बहरे कुलजुम की ठाठे मारते मौत पर मूसा को बचा लेता है। बचाने पर आता है तो दरिया की गहराई में मछलियों के पेट में पैगंबर नबी यूनुस को बचा लेता है। बचाने पर आता है तो मैदान बद्र में कुफ्फारों के मंसूबे और प्लान को फेल कर देता है और ताइफ के वादी में अपने महबूब को बचा लेता है। जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। वक्त से पहले कोई मर नहीं सकता और वक्त से पहले अल्लाह को छोड़कर हमें कोई मार भी नहीं सकता। ये मोमिनीन का ईमान है। तो पहला इम्तिहान पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने लिया नमरूद की आग में। दूसरा इम्तिहान लिया अपने अहलिया और इस्माइल को मीना के जंगल में छोड़ करके आ जाओ। अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और इम्तिहान लिया।
آفٹر 86 سال کے بعد یا 120 سال کے بعد، اختلاف ہے، ضیاء الرحمن فاروقی 120 سال لکھتے ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، کہ ابراہیم خواب میں اللہ نے فرمایا جو محبوب چیز ہے میری راہ میں قربان کر دو۔ 2 دن تک بکریا کا ریوڑ ذبح کیا، تیسرے رات میں خواب آیا، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم بکریا مقصود نہیں ہے، ہمیں تو وہ چاہیے جو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، جو آپ کا کلوٹا ہے، لادلا ہے۔ حافظ جالندھری منظر کشی کرتا ہوا لکھتا ہے، پدر بولا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا نرالا باب دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے میرا ہے خدا میں تجھے قربان کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو مقام نحر پر ذبح کرنے کے لیے زمین کے بل لٹایا۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، لیکن ننھے منھے بیٹے اسماعیل نے اپنے ابا سے چند باتیں کی، ابا میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے مضبوط باندھ لو تاکہ میں جنبش اور اچھل نہ سکوں۔ فرمایا ابا آپ کی آنکھ کے اوپر بھی پٹی باندھ لو، میری آنکھ کے اوپر بھی پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی محبت ایک ہو جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ابا آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، میرے کپڑوں کو بھی خون کے چھینٹوں سے بچا لینا، کہیں ہمارا ثواب گھٹ نہ جائے۔ ابا آپ مجھے ذبح کر چکو، یہ میرا کرتا میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں کو تسلی ہو جائے کہ تیرا بیٹا راہ خدا میں قربانی دے چکا، جان دی ہوئی سیکھی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شاعر نے کہا زمین سہمے پری تھی فلک ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمے پری تھی فلک ساکن تھا بیچارہ، نہ اسے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھوڑے حلقم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ رب کائنات نے دنیا کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے، پانی میں ڈبانے کی تاثیر، آگ میں جلانے کی تاثیر، چھری میں کاٹنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلایا، لاکھ رگڑنے کے بعد چھری اپنا کام نہیں کر رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری تجھے کیا ہوا، کون ہو جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام چھری کو لاکھ رگڑتے ہیں، تیز کرتے ہیں، اللہ کے منشے کے آگے جھک جاتے ہیں،
چھری کو رگڑنے کے بعد چھری اپنا کام نہیں کرتی، اس کی قوت سلب یعنی کاٹنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ چھری کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ ابراہیم میں خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں؟ آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ آگ کو نہ کہا تھا کہ ابراہیم کے جسم بدن کا بال تیری حرارت سے اگر جل گیا تو تیرا نام ختم کر دوں گا۔ یہاں تو اللہ نے مجھے 70 مرتبہ نہ کہا ہے، میں خلیل کی مانوں کہ جلیل کی مانوں؟ قد صدقت الرؤیا، حق تعالی شانو نے فرمائی ابراہیم ہمیں بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، ہم تو آزمانا چاہتے تھے۔ تحقیق کہ آپ نے اپنے خواب کو سرچ کر دکھایا۔ تو عرض کر رہا تھا قرآن پاک حق تعالی شانو فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ زمین سے ہمیں پری تھی فلک ساکن تھا بیچارہ، زمین سے ہمیں پری تھی فلک ساکن تھا بیچارہ، نو سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھوڑے حلقم اسماعیل پر چلنے والی تھی۔ رب کائنات نے عرش بری کا نمائندہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ دمبا لے کر جاؤ، ابراہیم کے ہاتھ سے چلنے والی چھری اور ابراہیم کے ہاتھ کو تھام لو اور اسماعیل کے جگہ کے اوپر اس دمبے کو بچھا دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جانسا صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ قال آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی کے عوض میں ہمیں کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثار صحابہ کرام کا جواب دیا فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ قربانی کرنے والا خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا اس سے پہلے اللہ پاک صاحب قربانی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شاعر نے کہا
کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ سنے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، سنے مسلمان یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام ہے وہ مومن کے قربانی میں ہے، لذت آب و بقا تلوار کے پانی میں ہے، زندگی جاویدہ مومن کے قربانی میں ہے۔ کیا حقیقت مال کی ہے خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹایا کیجئے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس صورت کے نزول پر بعض مفسرین فرماتے ہیں عاص بن وائل کے بارے میں آئی یا کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں آئی۔ اس صورت کا نزول ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماریا قبطیہ کے بطن مبارکہ سے تھا، 15 یا 17 18 مہینے کے ہو چکے تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تو مشرکین مکہ نے تانا مارا تھا کہ ایسے نبی بھی ہوا کرتے ہیں جو اپنی اولاد کو بھی موت سے بچا نہیں پائے۔ وقتی طور پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت کو لے کے بھیجا، میرے محبوب بیٹے کی موت کے اوپر غم نہ کیجیے۔ مرحوم مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوثر میں واو کو ہٹاؤ کثر، اور اخیر میں تا کو بڑھاؤ کثرت۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب بیٹے کی موت کے اوپر فکر مت کیجیے، ہم آپ کو روحانی اولاد اتنی عطا کریں گے میدان قیامت میں سیراب کرنے کے لیے حوض کوثر کی ضرورت پڑے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ نہر یعنی قربانی کیجئے۔ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مالی قربانی، نمبر 2 روحانی قربانی۔ مالی قربانی جو ملت ابراہیمی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے، جو سال میں 1 مرتبہ 3 دن کے لیے آتی ہے، اور ایک قربانی روحانی ہے جو زندگی بھر قائم رہتی ہے، قرآن میں ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تکلیف کے موقع پر نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کیا، اللہ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس کی وجہ سے جنت ملتی ہے، جیسے کہ سورت کا نزول بتا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ شکریہ کے طور پر اللہ نے آپ علیہ السلام کو 2 چیز عطا فرمائی، جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادتوں میں Alah, nikri coba. Alah, penikor bijuan.